ہے کہ جی بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ یہ جنگ کرتے ہیں، تلوار اٹھاتے ہیں، بندوق اٹھاتے ہیں. تو یہ جو میں نے لیولز بتائے ہیں کہ آپ اپنے نفس کے لیے جہاد کریں گے، اپنے معاشرے کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی سوسائٹی کے لیے، اپنے ملک کے لیے. تو یہ ہر لیول کے اوپر جا کے جہاد کا مختلف لیولز کے اندر آپ نے جہاد کرنا ہے. اب جہاد فی سبیل اللہ جس کو ہم قتال کہتے ہیں، قتال فی سبیل اللہ، قتال اور جہاد میں فرق ہے. اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاد کا حکم دیا ہے کہ وہ ہر ایک کے لیے، آپ کے اوپر، میرے اوپر، سب کے اوپر لازم ہے. اب جو لفظ قتال ہے یعنی جو تلوار اٹھانا یا جنگ کرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 8 اسباب بیان کی ہیں کہ 8 ایسے اسباب ہیں جن کی وجہ سے انسان کے اوپر یا مسلمان کے اوپر جہاد کرنا یعنی قتال کرنا، جنگ کرنا جائز ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ اپنے دفاع کے لیے، جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ جنگ جاری ہے اور یا جنگ اپنا ہو سکتی ہے. ویسے مسلمان جنگ چاہتا نہیں ہے، لیکن اگر ہو جائے تو پھر وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتا. پھر وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں فرمایا کہ پھر آپ پیٹھ نہیں دکھا سکتے، پھر آپ نے آگے نکلنا ہے. جیسے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ جہاد کے لیے، اپنے دفاع کے لیے جب قدم اٹھا لیتے تھے نا، کبھی آپ نے دفاع کے لیے بھی پیچھے نہیں ہٹایا. جب اٹھ گیا قدم تو پھر آپ نے آگے ہی بڑھنا ہے. تو مسلمان کبھی جنگ نہیں چاہتا، لیکن اگر جنگ ہو جائے تو پھر وہ پیچھے نہیں ہٹتا. تو اپنے دفاع کے لیے، اسی طرح مظلوموں کی مدد کے لیے، جیسے غزہ کے مسلمان ہیں، کشمیر کے مسلمان ہیں، ان کے لیے جہاد کرنا یہ بھی مسلمانوں کے اوپر لازم ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ صف کے اندر کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں. کیسے کرتے ہیں؟ صفن کانہم بنیان مرصوص، ایسے کرتے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو میں نے 8 مقاصد میں سے 2 آپ کو بیان کی ہیں. مظلوموں کی مدد ہوگی، دفاع ہو گیا، غلبہ دین ہو گیا، اپنے غلبہ دین کے لیے، فتنے کو کچلنے کے لیے، قصاص کے لیے، جزیہ کے لیے. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن کی وجہ سے انسان قتال کر سکتا ہے، مسلمان قتال کر سکتا ہے. آج کے دور میں اگر آپ دیکھتے ہیں، جیسے پاکستان یا مسلم ممالک ہیں، اس میں ہر بندے کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ بندوق اٹھا کے نکل پڑے. میں یہ پوچھنے والے تھے، قتال جو ہے وہ ہمیں ریاست کے حکم سے کرنا کرتا ہے، کوئی ایک فرد جو ہے وہ خود نہیں کر سکتا. وہی چیز ہے کیونکہ ہم نے، ریاست نے ایک فوج بنائی ہے، ریاست نے ایک ادارہ بنایا جس کو ہم ٹیکس دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا سارا سسٹم چلتا ہے. تو یہ جو ہمارا جہاد یہی ہے کہ ہم ان کو ٹیکس دیتے ہیں، ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کو مورلی سپورٹ کرتے ہیں، ان کو فائنینشلی سپورٹ کرتے ہیں. اور ایک جماعت ہے، ایک ادارہ ہے جو جہاد کرتا ہے، جو قتال کرتا ہے. ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ بارڈروں پہ جائیں اور وہ لڑیں. ہم ان کو مورلی سپورٹ کریں گے. ہاں اگر خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، اگر پوری فوج جو ہے وہ شہید ہو جائے یا ہمارے پاس کوئی نہ ہو، تو پھر ایک بطور مسلمان یا ایک بطور مسلمان شہری ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم بھی بارڈروں پہ جائیں. اور جس طرح اب تو ظاہر ہے بارڈروں پہ جایا نہیں جاتا، اب تو میزائل اور ٹیکنالوجی کی جنگ ہوتی ہے، لہٰذا بہرحال اگر وہ اس کی ضرورت پڑ جائے، اگر